بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور بھائیوں کے لیے اللہ اکبر کا ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اکبر کو پڑھ کر دیکھے۔ طریقہ میں بتاؤں گی، وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اور اللہ کی بڑائی کرنے والا، اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ افراد بن جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، رب کریم کی ذات غیب سے عطا کر دیتی ہے۔ آج اللہ والو اللہ اکبر کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ والا رات سونے سے پہلے وظیفہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اتنی کیا گارنٹی ہے کہ ایک رات میں ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سارا دن رب کے حکم پر چلتا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں محنت اور مشقت کرتا ہے۔ رب کی ذات فرماتی ہے، تو نے سارا دن محنت کی، سارا دن مزدوری کی، اب رات کو انعامات لینے کا وقت ہے۔ انعامات انہی کو ملتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز کو پڑھتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے رزق حلال کمانے کی محنت کرتے ہیں۔ رب کی ذات رات میں ان کے نصیب اور مقدر کے سارے ستارے چمکا دیتی ہے اور انہیں انعامات سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ آج اگر آپ بھی انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رات کو رب کریم کی رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفہ آج تک جس کو بھی بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے اپنی رحمتوں سے کامیابیوں کو مقدر میں لکھ دیا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر یا کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی خاص حصہ یا بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، رب کا ذکر ہے۔ آج اگر کوئی ڈرامہ لگا ہو، آج اگر کوئی ٹی وی پر فلم لگی ہو، کوئی پروگرام لگا ہو، تو تمام بڑے چھوٹے، بڑوں سے لے کر بچوں تک 3 گھنٹے ٹی وی کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے اور موبائل کے سامنے بیٹھ کر تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن آج اگر 1 منٹ رب کریم کا ذکر کرنے کا کہہ دیا جائے، 1 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کہہ دیا جائے، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب کبھی رب کریم سے مانگو، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کامیابیاں رب کی طرف سے، یہ رزق رب کی طرف سے ہے، یہ تمام کی تمام مشکلات کا حل رب کی طرف سے ہے۔ پھر کیوں دنیا داری میں مصروف ہے، کیوں در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آئیے آج اللہ اکبر ہر کسی کو آتا ہے، بچہ اللہ اکبر کو پڑھ سکتا ہے۔ آج اللہ اکبر کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گی کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ رب کی بڑائی کا انکار کرتا ہے یا رب کے خلاف کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو بندہ رب کے خلاف جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کسی کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو کوئی رب کریم کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، رب کریم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کی ذات جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتی ہے، قبر کا عذاب ہٹا لیتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتی ہے۔ آخرت میں ہر طرح کے عذاب سے جان چھٹ جائے گی اور دنیا میں رزق میں، دولت میں، شہرت میں برکتیں، وسعتیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے، آج تک آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل
آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ اکبر رب کی عظمت کا وظیفہ ہے، رب کی بڑائی کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بند کاروبار چل پڑے گا، جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے مجبور ہے، لاچار ہے، اسباب پیدا نہیں ہو رہے، ماں باپ لوگوں کے ترلے منتیں سماجت کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کوئی بہتر رشتہ آ جائے، اسباب ہو جائے۔ آج اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے، بیٹیاں خود پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ قرض دار پڑھ لیں، قرض سے خلاصی ہو جائے گی، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں غربت، تنگدستی، لاچاری، بے بسی، مجبوری ہے، آج اللہ اکبر پڑھتے ہی راتوں رات فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، رزق اور دولت کا انتظام کر جائیں گے۔ اللہ والو، رب کی عظمت بیان کرنے والا، رب کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ اکبر کا ذکر کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کی فوج فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے پر لازمی کرنا ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں رات کا وقت ہو جائے تو آپ اللہ اکبر کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ سورج کو غروب ہونے کے بعد رات کی سیاہی جب اتر آئے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پوری رات موجود ہے۔ تہجد کے وقت بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ ہو سکے تو آپ کو بستر میں جا کر یاد آتا ہے تو بستر پاک صاف ہو، بستر میں لیٹے لیٹے پڑھ لیں۔ لیکن سارا دن کی مزدوری کا انعام چاہتے ہیں، رات میں رب کریم سے من پسند فیصلے، من پسند رزق، من پسند دولت کے خزانے چاہتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھ کر دیکھیے گا، یہ رب کریم کی عظمت کا، رب کریم کی بڑائی کا اور رب کے پسندیدہ وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جس گھر میں اللہ اکبر کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے خاص آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ۔ آپ میں سے ہر کسی کو آیت الکرسی آتی ہوگی، آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گی۔ رات سونے سے پہلے بستر میں جا کر یا چلتے پھرتے یا مصلی پر بیٹھ کر جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، آیت الکرسی ایک بار لازمی پڑھیے گا، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے قریب 10 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو ساری رات آپ کی حفاظت کرتے ہیں، جو سارا دن آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی کامیابی میں، رکاوٹوں میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، وہ ہٹاتے ہیں۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے سارا دن کی حفاظت، ساری رات آپ کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے کاروبار کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ آج اس کے قریب ایک گارڈ کھڑا ہو جائے تو اس کے قریب کوئی آنا پسند نہیں کرتا، اور جس کے قریب رب کے فرشتے حفاظت فرمائے، دنیا کی کون سی طاقت اس کا برا چاہتی ہے۔ اللہ والو، آیت الکرسی کا ایک ایسا کمال کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی، انشاءاللہ آپ دن بدن ترقی کریں گے، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جائے گی۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو اب سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کو سکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ، کوئی بات رہ گئی تو آپ کا وظیفہ پورا نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔
اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ کی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اپنی تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ نیا گھر مانگ لیں، نئی گاڑی مانگ لیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں نوکری مانگ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنی مقاصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں لیکن کامیابی کا راز اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ وظیفہ پڑھنا بڑی بات نہیں، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے، یعنی کہ اس طریقے سے، اس ترتیب سے پڑھنا جس سے رب راضی ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، کوئی بھکاری فقیر بھی پڑھ لے گا تو رب کی ذات فقیروں کو بھی بادشاہ اور غریبوں کو امیر کر دے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ رب کریم کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اسی طرح سے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر اللہ اکبر پڑھ لیا جائے، رب کی عظمت کو بیان کیا جائے، رب کی بڑائی کو بیان کیا جائے، اللہ والو رب کی عظمت، رب کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا تو تمام کے تمام فرشتے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے۔ یعنی رب کی عظمت کو بیان کرنے سے آپ رب کا لاڈلا بن جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ صرف 11 بار آپ نے دل سے، محبت سے، یقین سے اللہ اکبر پڑھنے سے اگر آپ کی ذات سے رب راضی ہو جائے، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر مقصد کامیابی میں یقینی ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، اس طرح سے اللہ اکبر پڑھنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ لیکن 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج اگر کوئی افسر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم چوکس ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی بڑا آدمی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بالکل الرٹ ہو کے اس کے سامنے سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں کہ کوئی کسی بات سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج آپ اس رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اس رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ادب و احترام کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہایت یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی رب کو منا لینا ہے، رب کو راضی کرنے لینا ہے، رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا وظیفہ ہے، یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کے ذکر سے آپ نے رب کو منا لیا، آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے انعامات لینے کے لیے وہ خاص طریقہ، وہ خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، جس کے بعد آپ تو کہ آپ کی تقدیر کے تالے بند تالے کھل جائیں گے، بند تقدیریں انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ آپ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر کسی کو سورہ کوثر بآسانی آتی ہے۔ آپ سورہ کوثر کو چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور طاقتور سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں اور بندشیں ہٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکتا۔ آج سورہ کوثر صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر بدل جائے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، رزق کے حوالے سے بیٹے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا، ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ بچہ، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے، آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ امتحانات میں کامیابی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ اتنا قرض ہے کیسے اترے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ سورہ کوثر رب کے کلمات ہیں، رب کریم کے کلمات ہیں، قرآن مجید رب کی کتاب ہے۔ سورہ کوثر بھی رب کا علم میں سے ہے، اس لیے وظیفہ رب سے مانگنے کا ہے۔ رب بندہ بھی رب کا ہے، تو پھر کیوں نہ رب سے کھل ڈل کر مانگا جائے۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ سورہ کوثر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ رب کی شان ایسی ہے جس نے یہ تمام تر کائنات اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ والو، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگیں گے نا، 100 کروڑ بھی مانگیں گے نا، تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو رب اس کائنات کا مالک ہے، جس کے کن کہنے سے ہر چیز ناممکن سے ناممکن ممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جس کے آگے کروڑوں کی حیثیت ہے، اس کے آگے کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب کی ذات جب دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یہ وظیفہ دولت کے خزانے لوٹنے کا، راتوں رات امیر ہونے کا، جلد کامیاب ہونے کا شارٹ کٹ، اگر آپ اس کو کہنے ہر مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 اعمال رات سونے سے پہلے لازمی پڑھ لینے ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لینی ہے، نماز عشاء کے بعد پڑھ لینی ہے، رات 9، 10، 11 بجے یا تہجد کے وقت آپ نے یہ لازمی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اعمال پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی فوج فرشتے آسمان سے اتر آئیں گے، آپ کی بھی مدد کریں گے، آپ انشاءاللہ خزانوں کے مالک بن جائیں گے، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے رزق اور دولت کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ تو یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف اور صرف 1 بار پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر، آپ کی بڑائی، اللہ اکبر، رب کی بڑائی بیان کرنے، رب کی عظمت بیان کرنے سے بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کے تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو، نسلوں تک یہ آباد ہو جائے، نسلوں تک یہ پھیل جائے، تو سورہ کوثر کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو کامیابی، جو رزق، جو شہرت، جو آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، نسلوں کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں کو لگا کر سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، لاچاری مجبوری ہوتی ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کو منا لینا ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، بچہ بن کر ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، اور جو مانگا ہے مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی رحمتوں سے عطا فرما دے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی لازمی بتانا ہے۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پھیلائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کسی مجبور اور لاچار بے بس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ کے وسیلے سے اس کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔